روزہ رکھ رہے ہو لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ خوش ہے بھی یا نہیں؟ سحری بھی ہو رہی ہے، افطار بھی ہو رہا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہے ہو، لیکن کیا صرف بھوکا رہنا ہی روزہ ہے؟ یا روزہ کچھ اور بھی مانگتا ہے؟ کبھی کبھی ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن زبان کا روزہ نہیں رکھتے۔ غیبت چلتی رہتی ہے، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، دل میں حسد بھی رہتا ہے، اور پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ میں آج آپ کو ڈرانے نہیں لیکن ایک سچ یاد دلانے آئی ہوں۔ روزہ صرف پیٹ کا امتحان نہیں ہوتا، روزہ اخلاق کا امتحان ہوتا ہے۔ سوچیں، اگر دن بھر بھوکے رہ کر بھی ہمارا رویہ نہیں بدلا تو کیا بدلا؟ اگر روزہ رکھ کر بھی ہم نماز میں سست ہیں تو روزہ صرف کیا عادت بن گیا ہے؟ رمضان تو ٹریننگ کا منتھ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے، پانی سامنے ہو کر بھی نہیں پینا۔ یہ صرف بھوک کا صبر نہیں، یہ نفس پر کنٹرول ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا؟ کیا ہم نے اپنی نظر پر کنٹرول کیا؟ کیا ہم نے اپنے دل کو صاف کیا؟ یا صرف اپنا بس اسکیڈیول ہی چینج کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان روزہ رکھ کر بھی اللہ سے دور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی بندہ صرف ایک سچی توبہ سے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو صرف بھوک پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو غلطی مان کر کہتا ہے یا اللہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہو لیکن پھر بھی گلٹ محسوس کرتے ہو تو شاید یہ بری بات نہیں، شاید یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں، رمضان کا اصل مقصد بدل جانا ہے، تھوڑا سا زیادہ نرم ہو جانا، تھوڑا سا زیادہ صبر والا ہو جانا، تھوڑا سا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جانا۔ آج رات ایک کام کرنا، سجدے میں جا کر صرف یہ کہنا، یا اللہ اگر میرا روزہ صرف بھوک ہے تو اسے روح دے دے، اگر میری عبادت میں ریا ہے تو اسے اخلاص دے دے، اگر تو مجھ سے خوش نہیں تو مجھے وہ بنا دے جس سے تو خوش ہو جائے۔ یاد رکھنا، اللہ پرفیکٹ لوگوں کو نہیں ڈھونڈتا، اللہ سچے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اس رمضان صرف روزہ مت رکھو، اپنا رویہ بدلو۔ صرف بھوک برداشت مت کرو، اپنا غصہ بھی کنٹرول کرو۔ صرف افطار کا انتظار مت کرو، اللہ کی رضا کا انتظار کرو۔ اور جب آپ سچ میں بدلنے کی نیت کر لیتے ہو نا تو پھر اللہ خوش ہونے لگتا ہے، اور جب اللہ خوش ہو جائے تو پھر زندگی میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اس رمضان یہ مت سوچو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ سوچو اللہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اور اگر آج سے آپ نے صرف ایک بھی بری عادت چھوڑ دی تو یقین کرو آپ کا روزہ صرف روزہ نہیں رہے گا، وہ آپ کی نجات بن جائے گا۔ اور شاید اب آپ یہ سوچ رہے ہو، اگر میرا روزہ کمزور ہے تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلے خود کو جج کرنا بند کرو۔ رمضان پرفیکٹ لوگوں کے لیے نہیں آتا، رمضان ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اگر غصہ آ گیا تو توبہ کر لو، اگر زبان سے غلطی ہو گئی تو اگلے دن زیادہ حفاظت کر لو۔ اللہ پروگریس دیکھتا ہے، پرفیکشن نہیں۔ اور یاد رکھنا، روزہ صرف بھوک سے نہیں ٹوٹتا، روزہ تب کمزور ہوتا ہے جب دل سخت ہو جائے۔ اس لیے اس رمضان صرف اپنا پیٹ نہیں، اپنا دل بھی چیک کرو۔ کیا میں معاف کر پا رہا ہوں؟ کیا میں کسی سے حسد چھوڑ پا رہا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں سے نرمی سے بات کر رہا ہوں؟ یہی اصل روزہ ہے۔ کبھی کبھی ہم نمازوں میں رو لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہی رویہ شروع۔ سوچیں، اللہ اگر یہ دیکھیں کہ میرا بندہ بھوکا بھی ہے اور پھر بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہا تو کیا ایسے اللہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ کو آپ کی تھکن نظر آتی ہے، اللہ کو آپ کا اسٹرگل نظر آتا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی دفعہ گر کر پھر اٹھے ہو۔ اور شاید اللہ کی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ میرا بندہ ہار نہیں مان رہا۔ آج رات ایک دعا کرنا، یا اللہ مجھے ایسا روزہ دے جو صرف عادت نہ ہو، مجھے ایسا روزہ دے جو میری زندگی بدل دے۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرو، غیبت کم، غصہ کم، نماز کو زیادہ خشوع سے پڑھنا،
بدلاؤ دھیرے دھیرے آتا ہے، لیکن جب آتا ہے نا تو انسان پہچانا نہیں جاتا۔ اس رمضان اپنے آپ سے ایک وعدہ کرے، میں صرف روزہ نہیں رکھوں گا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جب نیت سچی ہو جاتی ہے تو اللہ خود مدد کرتا ہے۔ پھر روزہ بوجھ نہیں لگتا، رحمت لگنے لگتا ہے۔ پھر بھوک تکلیف نہیں لگتی، عبادت لگتی ہے۔ اور پھر انسان دھیرے دھیرے محسوس کرتا ہے اللہ مجھ سے ناراض نہیں تھا، وہ تو مجھے سدھار رہا تھا۔ اور جب بندہ سدھرنے لگتا ہے نا تو وہی اللہ کی خوشی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے آج سے یہ مت پوچھنا اللہ خوش ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھنا شروع کرو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ بس یہیں سے اصلی رمضان شروع ہوتا ہے۔ رمضان مبارک۔